بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہلول دانا کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کچھ سنا بھی ہوگا اور بہت سے لوگ اب بھی ان کی شخصیت سے ناواقف بھی ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے مختصر تعارف کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات پر بھی نظر دوڑائیں گے۔ بہت سے لوگوں کی نظر میں آپ کا تعارف ایک مجنون یا مجذوب کی حیثیت سے ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے، اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ واقعتاً ایک مجذوب یا مجنون تھے، یا یہ حالت آپ نے کسی ہستی کے اشارے پر اپنائی تھی، اور اگر ایسا ہے تو ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر وہ ہستی کون تھی، یعنی ایک ایسا بندہ جس کا نام وہب بن عمر ہو اور ایک بادشاہ کے دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز بھی ہو، ایک مجنون اور مجذوب کیسے ہو گیا؟ تو یہ سب جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، حضرت بہلول دانا کے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کی نسل میں سے تھے، اور آپ کے والد گرامی چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے، اور بعد میں کچھ وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صحبت میں بھی گزارا۔ آپ کے والد گرامی کوفہ میں رہتے تھے، اور آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام وہب بن عمر رکھا، اور بعد میں انہوں نے بہلول دانا کے نام سے شہرت پائی۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہلول کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو بہلول کے معنی انتہائی حاضر دماغ اور سمجھداری کی باتیں کرنے والا۔ تو دوستو، اب یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہب بن عمر کی عباسی دور کے 5ویں بادشاہ ہارون رشید کے دربار تک رسائی کیسے ہوئی۔ ہارون رشید جب حج کے لیے بغداد سے روانہ ہوا تو دوران سفر اس کا پہلا پڑاؤ کوفہ شہر میں ہوا۔ پورے کوفہ میں وہب بن عمر اپنی حاضر دماغی اور دانشوری کی وجہ سے بہلول دانا کے نام سے مشہور تھے۔ وہاں ان کی ملاقات ہارون رشید سے بھی ہوئی، اور وہاں آپ نے بادشاہ کو کچھ ایسی نصیحتیں کی کہ جس سے بادشاہ بہت متاثر ہوا، اور اس ملاقات سے وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ واپسی پر حضرت بہلول دانا کو اپنے ساتھ بغداد لے گیا اور دربار میں اپنے خاص مشیر کا عہدہ عطا کیا۔ چونکہ حضرت بہلول دانا کی ہارون رشید کے ساتھ رشتہ داری بھی نکل آئی، جس کی وجہ سے حضرت بہلول کی دربار میں اہمیت اور بڑھ گئی، اور ہارون رشید بھی آپ کا لحاظ رکھنے لگا۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور حکومت میں خاندان رسالت جو سید کہلاتے تھے، ان پر ظلم و ستم کی داستان کے پیچھے اصل میں وہ خوف تھا جس نے ہر آنے والے حاکم کو خوف زدہ کر رکھا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خاندان رسالت کے لوگ عوام کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، لہٰذا یہ کسی وقت بھی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ اسی خوف کے زیر اثر ہارون رشید نے اپنے زمانے کے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم کو زندگی بھر زندان میں رکھا، اور بعد میں کسی بہانے ان کو شہید بھی کر دیا گیا۔ ان کے عقیدت مندوں پر طرح طرح کے ظلم شروع کر دیے گئے، اور اسی زمانے میں بہلول دانا ہارون رشید کے خاص مشیروں میں شامل تھے اور اہل بیت کے گرویدہ بھی تھے۔ حضرت بہلول دانا سے مل کر دو اور عقیدت مندوں نے زندان میں حضرت امام موسیٰ کاظم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ مولا، آپ حالات جانتے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟
تو امام نے صرف اور صرف ایک حرف ادا کیا، وہ بھی اشارتاً، جیم۔ جتنے ذہن تھے انہوں نے اپنے حساب سے سوچنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص نے، جس کے قبیلے کا نام جبل تھا، اس اشارے کو اس طرح سمجھتے ہوئے وہ اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا اور بغداد کی حکومت کے ظلم و ستم سے بچ گیا۔ دوسرے نے جیم سے جمل مراد لیا، اور جمل کہتے ہیں اونٹ کو۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور سوچا کہ جہاں اونٹ لے چلے وہیں سکونت اختیار کر لوں گا۔ اب حضرت بہلول دانا نے جیم سے مراد لیا جنون۔ اب یہ جنون کو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں، لیکن یہ تو عشق امام میں جنون تھا جو ان کو بادشاہ کے محل سے بغداد کی گلیوں میں لے آیا۔ ہارون نے کہا کہ بہلول دیوانہ ہو گیا ہے، محل کو چھوڑ کر سڑک پر ایک دیوانہ ہی سو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہارون وقتاً فوقتاً ان کو اپنے محل میں بلاتا رہتا تھا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ دیوانگی کے باوجود بھی ان کو چھیڑو تو ان کے منہ سے حکمت اور دانائی کی باتیں نکلتی ہیں۔ دوستو، حضرت بہلول دنیا کی نظر میں تو ایک مجذوب اور مجنون شخص تھے، لیکن اصل میں آپ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ہارون رشید کا محل دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا، اور محل کے ایک کونے سے دریائے دجلہ کی روانی بڑا خوبصورت منظر پیش کرتی تھی۔ ایک دن رات بھر کی بارش کے بعد صبح موسم بڑا خوشگوار تھا اور بہت ہی اچھی ہوا چل رہی تھی کہ ملکہ زبیدہ چہل قدمی کرتے ہوئے محل کے اس جھروکے سے دریا کا نظارہ کرنے لگی تو دیکھتی ہے کہ حضرت بہلول دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے گروندے بناتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں۔ ملکہ بھی کنیزوں کے ساتھ محل سے نکلی اور حضرت بہلول تک جا پہنچی اور پوچھنے لگی کہ بہلول کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول نے بڑی شان بے نیازی سے جواب دیا کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے کہا، بہلول اگر یہ گھر کوئی خریدنا چاہے تو بیچو گے؟ حضرت بہلول نے کہا کہ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں یہ گھر بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے قیمت پوچھی تو حضرت بہلول نے بے ساختہ کہا کہ 3 درہم۔ ملکہ نے فوراً 3 درہم ادا کیے اور محل کو واپس چل دی۔ ملکہ نے جب رات کو یہ واقعہ ہارون رشید کو بتایا تو بادشاہ کہنے لگا، بہلول تو دیوانہ ہے، تم بھی ان کے ساتھ پاگل ہو گئی ہو۔ ہارون رشید جب رات کو سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اپنے آپ کو جنت میں محسوس کر رہا ہے، اور بڑے بڑے عالی شان محل دیکھ کر حیران رہ گیا، اور ایک محل کے باہر ملکہ زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ اپنی بیوی کا نام دیکھ کر محل کے اندر جانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ محل کی طرف بڑھا تو دربان نے اندر جانے سے روک دیا اور کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، جس پر ہارون رشید نے کہا کہ یہ میری بیوی کا گھر ہے اور میں اندر کیوں نہیں جا سکتا۔ دربان کہنے لگا یہاں کے اصول کچھ اور ہیں، جس کا نام لکھا ہے گھر میں داخل بھی وہی ہو سکتا ہے۔ اتنے میں بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ رات پریشانی میں گزاری تو صبح بہلول کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ حضرت بہلول اسی طرح دریا کے کنارے بیٹھے ریت کے گھر بنا رہے تھے۔ تو خلیفہ نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول نے جواب دیا، جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ خلیفہ نے فوراً کہا کہ بہلول بیچو گے؟
تو حضرت بہلول نے کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں گھر بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ ہارون رشید کہنے لگا قیمت کیا ہوگی؟ تو حضرت بہلول نے کہا کہ تمہاری ساری سلطنت۔ اس پر خلیفہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کل تو 3 درہم میں فروخت کیا اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ تو حضرت بہلول نے کہا کل اندیکھا سودا تھا، اے خلیفہ رات تم آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہو۔ تو دوستو، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر اندیکھے ایمان لائے ہوں اور خاندان رسالت کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہوں، تو پھر اللہ بھی انہیں جنتیں بانٹنے کا اختیار دے دیتا ہے۔ اسی خاندان رسالت کی محبت میں 7ویں امام موسیٰ کاظم کی عقیدت میں بہلول دانا نے اپنے اوپر مجنون اور دیوانے کا رنگ چڑھا رکھا تھا اور بغداد کے محلوں کو ٹھوکر مار کر بغداد کی گلیوں کو اپنا مسکن بنا لیا، جس کا ذکر میں تفصیلاً پیچھے کر چکا ہوں۔ اور ایک دوسرے واقعے کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ ایک رات ہارون رشید شراب کے نشے میں بیٹھا تھا کہ حضرت بہلول بھی چہل قدمی کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ بادشاہ نے اپنی خفت مٹانے کے لیے بہلول سے کہا کہ اگر تم میرے سوال کا جواب دے دو گے تو میں تمہیں 1000 درہم دوں گا۔ حضرت بہلول نے کہا کہ مجھے درہم اور دینار کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، اگر میں سوال کا جواب دے دوں اور تمہیں مطمئن کر دوں تو تم میرے کہنے پر 100 قیدیوں کو رہا کرو گے۔ یاد رہے اس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی ہارون رشید کی قید میں تھے۔ خلیفہ نے نشے میں وعدہ کر لیا اور کہنے لگا بہلول یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص انگور کھائے تو کیا یہ حرام ہے؟ تو حضرت بہلول کہنے لگے نہیں، یہ کس نے کہا؟ بادشاہ نے دوبارہ کہا کہ بہلول اگر اس کے بعد کوئی پانی پی لے تو کیا یہ حرام ہے؟ تو حضرت بہلول نے کہا بالکل حرام نہیں۔ خلیفہ کہنے لگا اگر اس کے بعد کوئی دھوپ میں بیٹھ جائے تو کیا یہ شریعت میں حرام ہے؟ تو حضرت بہلول نے کہا کہ نہیں، جتنی دیر مرضی دھوپ میں بیٹھے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ پھر خلیفہ کہنے لگا تو بتاؤ کہ شراب پھر حرام کیسے ہے؟ اس پر حضرت بہلول نے جواب دیا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے سر پر مٹی ڈالی جائے تو کیا وہ مر جائے گا یا اسے کوئی نقصان پہنچے گا؟ تو خلیفہ کہنے لگا نہیں، مٹی سے کون مرتا ہے؟ تو حضرت بہلول نے کہا کہ اگر اس کے بعد اس کے سر پر پانی بھی ڈال دیا جائے تو کیا اس سے اس کا کوئی نقصان ہوگا؟ تو خلیفہ کہنے لگا نہیں، اس سے کیا نقصان ہوگا؟ تو حضرت بہلول نے کہا کہ اگر مٹی کو پانی میں گوندھ کر اس کو آگ میں جلا کر اینٹ بنا دیا جائے تو کسی شخص کے سر پر مار دی جائے تو اس کا کیا بنے گا؟ تو خلیفہ کہنے لگا اس سے تو وہ شخص مر بھی سکتا ہے۔ تو حضرت بہلول کہنے لگے اسی طرح جب انگور پانی میں ملا کر دھوپ میں رکھے جاتے ہیں تو وہ شراب بن جاتی ہے، اور شراب پی کر انسان اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے جو چیز دین میں حرام ہے اسے سرے تسلیم خم قبول کر لینا چاہیے۔ اس پر ہارون کہنے لگا اچھا جاؤ اور جیل کے دروغے کو 100 قیدیوں کی لسٹ دو تاکہ وہ اس پر عمل کرے۔ لیکن دوستو، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دروغہ نے جب لسٹ دیکھی تو سٹ پٹا کے رہ گیا۔ حضرت بہلول سے کہنے لگا صبح بادشاہ سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ دروغہ نے صبح بادشاہ کے سامنے لسٹ رکھی۔ اب بادشاہ بھی ہوش و حواس میں تھا اور اس نے دیکھا یہ سارے لوگ تو بغاوت کے جرم میں قید ہیں، لیکن ہم وعدہ کر چکے ہیں، اب کیا کریں؟
ایک محاورہ ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار۔ تو دروغہ کہنے لگا، حضور اس میں 10 لوگ جو کم خطرناک ہیں ہم ان کو رہا کر دیتے ہیں، باقی کام میں سنبھال لوں گا۔ اس کے بعد جب بھی ہارون رشید نے حضرت بہلول سے کوئی وعدے والی بات کی تو آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ دیکھ لو تم وعدہ خلافی کر جاتے ہو، مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں۔ تو دوستو، ہارون رشید اور بہلول دانا کے اور ڈھیر سارے ایمان افروز واقعات ہیں جن سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ آئندہ کچھ اور ایمان افروز واقعات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر درود اور سلام کے نذرانے بھیجتے رہیں۔ اللہ حافظ۔